گوشت جو ہے یہ ایک ہائی سورس ہے پروٹین کی، لحمیات کی. تو جو گوشت سے پروٹین لی جاتی ہے وہ زیادہ مقدار میں ہضم ہوتی ہیں اور ہمارے جسم میں استعمال کے لیے اویلیبل ہوتی ہیں، جبکہ سبزیوں سے جو بھی پروٹین ہم لیتے ہیں وہ ہضم نہیں ہوتی پوری طرح سے، اور اس طرح بہت سارا حصہ اس کا ضائع ہو جاتا ہے. 1 گرام پر کلو گرام باڈی ویٹ کے لحاظ سے ضرورت ہوتی ہے انسان کو پروٹین کی. تو گوشت میں چونکہ آئرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس لیے گوشت کھانے سے ہمیں انیمیا جو ایک بیماری ہے وہ کم ہو جاتی ہے. کینسر خاص طور پہ آنتوں کا کینسر جو ہے وہ زیادہ گوشت خور قوموں میں زیادہ ہوتا ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں نے گوشت خوری کم کر دیا ان قوموں میں انسیڈنس بھی کم ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب، مغز جو ہے وہ لوگ کھاتے ہیں جی، اور بڑی اچھی طرح بھون کے کھاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتی ہیں کہ کیا اس میں کوئی بیماریوں کا خطرہ ہے مغز کھانے سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفضل ہیلتھ پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم ایک انتہائی دلچسپ موضوع پہ گفتگو کریں گے، یعنی گوشت خوری. اس موضوع پہ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر امت الشافی صاحبہ یہاں پہ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحبہ، ابھی عید قربان گزری ہے، ہم نے عید الاضحیٰ پہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے، فیملی کے ساتھ بیٹھ کے خوب کھانا انجوائے کیا ہے، گوشت، ٹکے، چاول، پلاؤ اور اس کے ساتھ جو بھی کچھ کھایا جا سکتا ہے. تو اس سے میرے دماغ میں خیال آیا کہ یہ جو گوشت خوری ہے، کیا یہ انسانی صحت کے لیے ٹھیک ہے؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، پہلی بات تو یہ کہ ہاں جی، عید پہ الحمدللہ ساری امت مسلمہ نے قربانی کی توفیق پائی اور گوشت کھایا، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے جو ہے مستفیض ہوئے. تو ہماری خوراک جو ہے ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے، اور ہم اپنی خوراک کو انجوائے کرتے ہیں، اس سے خوشی محسوس کرتے ہیں. تو گوشت کھانا ایک ایسی چیز ہے جو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر آپ سبزیوں سے اس کو مقابلہ لیں تو. لیکن گوشت کھانے میں کسی بھی اور کھانے کی طرح فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم صرف قربانی کی بات نہیں کرتے. اگر ہم عام موضوع پہ جائیں تو گوشت خوری جو ہے اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر اس کو مناسب مقدار میں استعمال کریں. تو آج کل ڈاکٹر صاحب لوگ بہت ویجیٹیرین ہیں، ویگن ہیں، وہ تو گوشت کھاتے ہی نہیں ہیں. جی، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ گوشت کھانے کے فائدے کیا کیا ہیں؟ گوشت کھانے کے فائدے یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی نعمتوں میں گوشت بھی مختلف قسم کا ہے. جیسے اگر ہم اس کو کہیں کہ ریڈ میٹ ہے، یعنی سرخ اور وائٹ میٹ ہے، جس میں کہ مچھلی اور مرغی ہے. اور ریڈ میٹ میں گائے کا گوشت ہے، بکرے کا گوشت ہے، دمبے کا گوشت ہے، جو ہم عید قربان پہ بھی کھاتے ہیں. تو ان کے فائدے بہت ہیں، کیونکہ گوشت جو ہے یہ ایک ہائی سورس ہے پروٹین کی، لحمیات کی. لحمیات ہمیں سبزیوں سے بھی مل جاتی ہیں، لیکن اگر ہم 100 گرام گوشت کھاتے ہیں تو اس میں ہمیں تقریباً 30 سے 40% جو ہے ہمیں مل جاتی ہیں پروٹین. ٹھیک ہے. لیکن سبزیوں میں ہمیں بہت زیادہ مقدار کھانی پڑے گی اتنی ہی پروٹین حاصل کرنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ پروٹین جو ہمارے جسم میں ہضم ہوتی ہیں، تو جو گوشت سے پروٹین لی جاتی ہے وہ زیادہ مقدار میں ہضم ہوتی ہیں اور ہمارے جسم میں استعمال کے لیے اویلیبل ہوتی ہیں، جبکہ سبزیوں سے جو بھی پروٹین ہم لیتے ہیں وہ ہضم نہیں ہوتی پوری طرح سے، اور اس طرح بہت سارا حصہ اس کا ضائع ہو جاتا ہے. تو جو بچے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، جو خواتین ہیں جو پریگننٹ ہوتی ہیں، بچیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں زیادہ پروٹین ملے، تو ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے. اس لیے تو ریڈ میٹ جو ہے، جیسے گائے اور بکرے کا گوشت، یہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے. تو یہ کوئی خاص مقدار میں کھانا چاہیے؟ اگر یہ اتنا فائدہ مند چیز ہے تو کیا یہ روزانہ کھانا چاہیے یا ہفتے میں 1-2 دفعہ کھانا چاہیے؟ کیا مناسب چیز ہے؟ یہ زیادہ تر تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ماحول پہ، آپ کے کلچر پہ، لیکن 1 گرام پر کلو گرام باڈی ویٹ کے لحاظ سے ضرورت ہوتی ہے انسان کو پروٹین کی. لیکن بڑھتے ہوئے بچوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے ریکوائرمنٹ اس کی. اسی طرح عمر کے ساتھ ریکوائرمنٹ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وقت پروٹین کی اتنی ضرورت نہیں رہتی. تو
لیکن آپ اگر غور کریں تو ہمارا ذائقہ بھی بدلتا ہے. جب بچپن ہوتا ہے اس وقت جو چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں اور جیسے سبزیاں اس وقت اچھی نہیں لگتی, جب خاص عمر کے بعد آپ کو سبزیاں زیادہ مزیدار لگنے لگ جاتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ایک سسٹم بنا دیا ہے کہ مناسب مقدار میں ہم جو بھی اللہ نے رزق دیا ہے اس کو استعمال کریں. تو جو اگر ہم نے یہ گوشت یا گوشت یا مچھلی یا مرغی کھانی ہو تو ہم اس کو ہیلتھی کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہم کس طرح سے پکائیں کہ وہ ہمارے لیے صحت مند بھی ہو, فائدہ مند بھی ہو اور اس کا نقصان بھی نہ ہو ہمیں؟ جی, اس کے لیے بہت ساری تدابیر کی جا سکتی ہیں. جیسے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو گوشت ہے, جیسے ریڈ میٹ ہم نے کہا ہے, اس میں فائدے کیا ہیں. اس میں ایک تو میں نے کہا کہ پروٹین کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آئرن بہت زیادہ ہوتی ہے. اب آئرن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہماری جسم میں جو سرخ خلیے ہوتے ہیں خون میں, وہ آکسیجن ہمارے پھیپھڑوں سے لے کے سارے جسم کے سیلوں تک لے جاتے ہیں. ان میں آکسیجن کو کیری کرنے کی یا لے جانے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے جب اس میں آئرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. تو گوشت میں چونکہ آئرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے, اس لیے گوشت کھانے سے ہمیں انیمیا جو ایک بیماری ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اب بچوں میں بھی یہ بیماری ہوتی ہے اور جو ہماری جوان بچیاں ہوتی ہیں ان میں خون کی کمی کافی ہو جاتی ہے, خاص طور پر ایشین ملکوں میں. اس لیے ان کے لیے گوشت کھانا, سرخ گوشت جو اس کو کہتے ہیں, وہ کھانا بہت فائدہ مند ہے. اسی طرح پریگننٹ خواتین میں بھی یہ ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ B12 جو ہے وہ بھی ایک بہت اہم بھی نیوٹریشن ہے ہمارے لیے, اور اس کی کمی سے بھی خون کی کمی, جس کو انیمیا کہتے ہیں, وہ ہو جاتی ہے. اور اس کو بھی, اس سے بچنے کے لیے بھی سرخ خون یا ریڈ میٹ کھانا فائدہ مند ہوتا ہے. تو ریڈ میٹ کو ہم کس طرح پکائیں کہ وہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو؟ اب ریڈ میٹ میں جو ہے فیٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے, تو ہمیں پکانے میں ایسے طریقے استعمال کرنے چاہیے کہ ہم اس میں چربی کا استعمال کم کریں. گوشت جب لیں تو اس میں سے چربی کو نکلوا دیں, اور جب ہم پکائیں تو اس میں گھی یا آئل جو بھی آپ پسند کرتے ہیں اس کی مقدار کم استعمال کریں. اس طرح سے روسٹ بنا لینا, اسٹیک بنا لینا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم فیٹ کم کر لیتے ہیں اور پروٹین اور دوسرے جو غذائی عنصر ہیں ان کی مقدار کو ہم کم نہیں کرتے. تو یہ تو آپ نے بہت کام کی بات بتائی ہے. یہ تو آپ نے ہمیں گوشت کی بتائی ہے نا بات. اب جب ہم جاتے ہیں کسائی کی دکان پہ تو وہاں پہ لیور بھی مل رہا ہوتا ہے, کڈنیز بھی مل رہی ہوتی ہے, برین بھی مل رہا ہوتا ہے. میں نے ایک دفعہ اسپائنل کارڈ بھی بکتے دیکھے تھے. تو آپ ان کے بارے میں ذرا بات کرتے ہیں کہ لیور کھانا ٹھیک ہے ہماری صحت کے لیے؟ لیور میں بہت ہائی کنٹینٹ ہوتا ہے وٹامن اے کا, اور اس کے علاوہ اس میں بھی جو ہے آئرن کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. تو لیور کا فائدہ ضرور ہوتا ہے, لیکن اس کو ہمیں ہر روز اپنی غذا کا حصہ نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ بہت زیادہ وٹامن اے جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اس لیے جیسے ہم قربانی کے موقع پہ ضرور لیور گھر میں بنتا ہے, ہر گھر میں بنتا ہے, لیکن وہ ہماری روزمرہ کی غذا کا حصہ نہیں بنتا. وہ ہم مہینے میں, ہفتے میں کبھی کھا لیتے ہیں. لیکن اگر گھر میں کوئی بچہ ہو جس کو انیمیا ہو, بیمار ہو, اس کے لیے زیادہ پکا لینا بھی مناسب ہے. لیکن ادروائز اس کو آپ مہینے میں ایک دفعہ بھی پکا لیں تو بہت کافی ہے. اور گائیڈنس ان ملکوں میں یہ ہے کہ جو پریگننٹ عورتیں ہیں وہ لیور نہ کھائیں. جی اچھا, تو یہ جو ڈاکٹر صاحب جو ایک اور چیز وہاں پہ بکتے ہم نے دیکھی ہے دکانوں میں, پائے. ہاں جی, پائے, اب آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں کہ پائے کا کھانا صحت کے لیے بہتر ہے کہ نقصان دہ ہے کہ کیا ہے؟ پائے ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں, خاص طور پہ پنجاب کے علاقے میں بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں, اور سری پائی بھی بنائے جاتے ہیں خاص دکانوں پہ. ہاں جی, تو اس میں یہ ہے کہ اس میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے, اور اس کو کھانے سے ہڈیوں میں جو کمزوری ہو جاتی ہے, کمی ہو جاتی ہے, وہ دور ہونا بہت مناسب ہے. بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے اگر وہ ان کا ٹیسٹ ہو تو وہ کھانا فائدہ مند ہے. لیکن اگین اس کو بہت زیادہ ہر روز کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی, کبھی کبھی بنا لینا اچھا ہوتا ہے. تو پائے سردیوں میں بھی کھائے جا سکتے ہیں, گرمیوں میں بھی کھائے جا سکتے ہیں, اور یہ ہمیں کیلشیم اور وٹامن ڈی دیتے ہیں جو کہ ہماری ہڈیوں کے لیے بہت بہتر ہوتی ہے.
تو پھر آپ نے ہمیں کہا تھا وائٹ میٹ کے بارے میں، ڈاکٹر صاحب آپ وہاں بتائیں وہ کس طرح، وہ کیا بات ہوئی؟ جی، وائٹ میٹ یہ ہوتا ہے کہ جس میں کہ آئرن کی مقدار کم ہوتی ہے، جیسے مچھلی ہے یا مرغی کا گوشت ہے، اس میں پروٹین کانٹینٹ کافی ہوتا ہے، اور مچھلی میں جو دوسرے معدنیات ہوتے ہیں یا اسینشیل آئلز ہوتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ ان وائٹ میٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں وزن بڑھنے کا امکان کم ہوتا ہے، کینسر ہونے کا امکان کم ہوتا ہے، اور اسی طرح سے دل کی بیماری ہونے کا امکان بھی کم ہوتا ہے، جو کہ ریڈ میٹ زیادہ کھانے سے ہو سکتی ہیں۔ اچھا، تو یہ تو آپ نے ہمیں فائدے بتائے نا ان چیزوں کے، اب آپ ہمیں بتائیں کہ گوشت خوری کے، میں خاص طور پہ ریڈ میٹ کی بات کر رہی ہوں یا پروسیس میٹ کی بات کر رہی ہوں، جیسے آج کل کے بچے سوسیجز یا اس قسم کی چیزیں شوق سے کھا لیتے ہیں، تو ان کے بارے میں بتائیں کہ گوشت خوری کا نقصان کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ گوشت خوری اگر ایک حد سے زیادہ کی جائے تو اس کا لازمی طور پہ نقصان ہے۔ یہ تو سائنٹیفکلی ثابت شدہ حقیقت ہے کہ کینسر، خاص طور پہ آنتوں کا کینسر جو ہے وہ زیادہ گوشت خور قوموں میں زیادہ ہوتا ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں نے گوشت خوری کم کر دیا ان قوموں میں انسیڈنس بھی کم ہو گیا ہے۔ تو ایک تو کینسر کا خطرہ ہوتا ہے، دوسرا چونکہ ریڈ میٹ میں جو ہے فیٹ یا ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین جس کو کہتے ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے، اور دل کی جو نالیاں ہوتی ہیں وہ بند ہونے لگ جاتی ہیں اور خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، اس لیے ایسے لوگوں میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ موٹاپا ہو سکتا ہے زیادہ ریڈ میٹ کھانے سے۔ اچھا، تو جو ہمارے ویجیٹیرین یا ویگن دوست ہیں، جی ان لوگوں کو بڑا مشکل لگتا ہے کہ جانور کو مارا گیا ہے جی اپنے غذا کے لیے، تو بعض وقت آپ تو کہتے ہیں کہ کیا یہ ہیومین ہے جانور کو مارنا؟ تو آپ اس بارے میں ہمیں کچھ گائیڈ کریں گے؟ جی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کے لیے بہت ساری نعمتیں اس دنیا میں پیدا کی ہیں۔ اب جن جانوروں کا کھانا اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے وہ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور اگر آپ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو اس میں بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں، بہت سے لوگوں کا رزق ان چیزوں سے وابستہ ہے کہ وہ جانوروں کو پالتے ہیں، فارم ہاؤس بناتے ہیں، ان کو بیچتے ہیں۔ اب ریسنٹلی جو ہوا ہے انڈیا میں کہ ایک علاقے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم گائے کی قربانی نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے جو ہمسائے ہیں ہندو ہیں ان کو تکلیف نہ ہو، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جن فارم ہاؤسوں نے گائے اس وجہ سے پالی تھی ان کو بہت نقصان ہوا۔ تو یہ ایک بیلنس کی بات ہے کہ اس میں فائدہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے، ہم اس سے محروم رہتے ہیں اگر ہم نہیں اس کا استعمال کرتے مناسب طور پہ، اور دوسرا جو دنیاوی فائدے ہیں ان سے بھی ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب اینیمل ویلفیئر بھی تو اہم ہے نا؟ جی اگر ہم جانور کو کھائیں گے تو وہ اس میں اینیمل ویلفیئر کیسے بنے گی؟ دیکھیے یہ تو سرکل آف لائف ہے نا، پیدا ہوتا ہے جانور، اس کا ایک مقصد ہے پیدائش کا، اور اس کے بعد اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس کو اپنے استعمال میں نہیں لائیں گے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے، تو وہ جانور نے تو پھر بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو اس کو ڈسپوز آف کرنا اور وہ بھی تو ایک مسئلہ بن سکتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا اینیمل ویلفیئر کے لیے؟ کس طرح، جیسے قربانی کا جانور جو ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہمیں ویلفیئر کی چیزیں سکھائی گئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور ہر اپنی مخلوق پر رحم کرتا ہے، تو ان جانوروں کے لیے بھی کہ ان کو اچھا کھلایا جائے، ان کی عمر ایک خاص حد تک ہو جب ان کو قربانی کے لیے لے کے جایا جائے، اور قربانی کا طریقہ ایسا ہو کہ جانور کو کم سے کم تکلیف دی جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنیادی باتیں سمجھائی ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے ویلفیئر کی نظر سے کہ جو ایک جانور ذبح ہو تو دوسرا جانور اسے دیکھ نہ سکے، جی کہ اس کو جانوروں میں اتنی سمجھ ہوتی ہے۔ تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ اگر ہم جانوروں کو کھاتے ہیں تو اس سے اینیمل ویلفیئر زیادہ ہوگی، کیونکہ ہم ان کا خیال کریں گے اور ان کے لیے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق رکھیں۔ تو پھر یہ آپ کے خیال میں یہ جو بیٹری ہینز ہیں یا بیٹری فارمنگز ہیں، یہ اسلامی طریقے کا گوشت ہے یا نہیں بنتا اسلامی طریقے کا؟
یہ آج کل جو فاسٹ فوڈ اور اس طرح کی چینز ہیں جہاں پہ خاص طور پہ مرغیوں کو بہت بڑی مقدار میں پیدا اور کیا جاتا ہے اور پالا جاتا ہے اور ایسے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جس سے وہ بچے جو ہیں جانور جو ہے بہت تیزی سے بڑا ہو جائے اور اس کو پھر وہ اپنے دکان استعمال کریں. تو یہ اس میں جانوروں کی ویلفیئر کا خیال نہیں رکھا جاتا اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچاری مرغیاں ہل بھی نہیں سکتی, چل بھی نہیں سکتی. تو زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں ظلم کا فیکٹر بھی آتا ہے اور اسلامک تعلیمات کے تو مطابق یہ بالکل نہیں ہے. ہاں جی ہاں جی، یہ بہت آپ نے اچھی بات کی کہ جانور پہ ظلم تو ہمیں بالکل اجازت نہیں ہے، کیونکہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے کہ ایک اونٹ کا مالک اس پہ رحم نہیں کرتا تھا، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سرزنش فرمائی تھی، کیونکہ اونٹ ان کو اچھا نہیں لگا تھا کہ جانور کی اتنی کو اچھے طریقے سے نہیں رکھا گیا. تو بیٹری فارمنگ جو ہے وہ آپ کہہ رہی ہیں جانوروں کے لیے اچھی نہیں ہے. تو مجھے کس نے بتایا تھا ڈاکٹر صاحبہ کہ اگر ہم مرغی کی ہڈی دیکھیں اور اگر ہڈی بہت پتلی ہو تو اس کا مطلب ہے یہ بیٹری فارم ہے، تو کیونکہ جو جانور چلتا ہے تو اس کی ہڈی مضبوط ہو جاتی ہے، تو ہڈی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں کوئی حقیقت ہے؟ اس میں حقیقت ہے، ہاں جی بالکل ہے. اور اس طرح کے جانور جو ہوتے ہیں ان میں چونکہ گوشت کی مقدار حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے تو ان کو بعض گروتھ ہارمون دیا جاتا ہے یا ایسے ٹیکے لگائے جاتے ہیں کہ ان میں گوشت کی مقدار زیادہ ہو جائے، لیکن اس طرح کا گوشت کھانا صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. جو ہمیں کھانا چاہیے گوشت وہ ایسے جانور کا ہے جو جس کی دیکھ بھال اچھی طرح سے کی گئی ہو، جس کو مناسب خوراک دی گئی ہو وقت پہ اور جس کا خیال کیا گیا ہو. بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کیونکہ جب جانوروں کو وہ مکس خوراک دی جا رہی تھی تبھی تو ہمیں میڈ کاؤ ڈیزیز کے وغیرہ کی اتنی مسئلے پڑے تھے، کیونکہ جانوروں کی ویلفیئر کا خیال نہیں کیا گیا تھا. ڈاکٹر صاحب مغز جو ہے وہ لوگ کھاتے ہیں جی اور بڑی اچھی طرح بھون کے کھاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتی ہیں کہ کیا اس میں کوئی بیماریوں کا خطرہ ہے مغز کھانے سے؟ جی مغز کھانے میں یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ بہت پسند ہوتا ہے اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے بنایا بھی جاتا ہے، لیکن اس میں بعض وائرس ایسے ہوتے ہیں جو کہ مغز میں رہ جاتے ہیں باوجود اس کے کہ آپ اس کو اچھی طرح بھونیں اور ایک خاص ٹیمپریچر تک اس کو پکائیں، اور وہ وائرس جو ہوتے ہیں وہ کئی سال تک رہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ نے پکا لیا اور وہ ختم ہو گئے، وہ 30 سال بھی رہتے ہیں اور جسم کے اندر جب چلے جائیں تو انسان کے جسم میں بھی وہ بہت سال تک سروائیو کر سکتے ہیں، اور جب امیونٹی یا مدافعت کم ہوتی ہے تو وہ وائرس آپ انسان پہ حملہ کر سکتے ہیں. تو جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا تھا میڈ کاؤ ڈیزیز کا، وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی اور اسی وجہ سے پھر حکومت نے یہ پابندی لگائی تھی برطانیہ میں کہ مغز نہیں جو ہے اس کو پکایا جائے اور کھایا جائے. ہاں جی، اور میرے خیال اسپائنل کارڈ کو تو بالکل نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ یہ تو بالکل خاص طور پہ ان وائرسز کا گڑھ ہوتی ہیں. تو یہ اپنے ناظرین سے بہت محبت اور پیار سے درخواست کریں گے کہ جب آپ جانور کا گوشت کھائیں تو ایسا ہی حصہ کھائیں جو کہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. اگر جانور کا جیسے دماغ کھانے سے یا اسپائنل کارڈ کھانے سے ہماری جسم کو خطرہ ہے تو وہ طیب نہیں رہتا. یہ ٹھیک بات ہے نا؟ جی بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں اتنا اچھا جنرل معلومات دی ہیں گوشت اور اس کو کھانے کے بارے میں، تو اس کے بارے میں ہماری جو حکم اور عدل اور ہمارے امام وقت ہیں انہوں نے ہمیں کیا گائیڈنس دی ہے اور حدیث ہمیں کیا کہتی ہے گوشت کھانے کے بارے میں؟ جی ہمارے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی معرفۃ الآراء کتاب اسلامی اصول کی فلسفی میں واضح طور پہ ہمیں بتایا کہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے ہماری جسم پہ بھی اور ہماری روح پہ بھی، ہمارے عمل پہ بھی اور ہمارے کردار پہ بھی. تو اس لیے پاک اور طیب کھانے کا تو قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. تو اس لیے جو بھی ہم چیز کھائیں، گوشت کھائیں، اس کو اچھے طریقے سے کھانا، پکا کے کھانا، صاف حصے سے کھانا یہ ضروری ہے. دوسری بات جو ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ کام کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی توفیق دی تھی، اور حضرت اماں جان ایک بیوی ہونے کے ناطے ان کی صحت کا بہت خیال رکھتی تھی. تو حضرت اماں جان ان کے لیے خاص طور پہ یخنی بنایا کرتی تھی. تو یخنی جو سوپ ہوتا ہے گوشت کا وہ بناتی تھی کہ وہ ذہنی طور پہ کام کر رہے ہیں حضرت مسیح موعود، تو ان کی صحت کے لیے یہ فائدہ مند ہے. اسی طرح سے اب جو بیماری میں بھی، بیماری کے بعد بھی یخنی پینے سے یا سوپ پینے سے
جو ہے کمزوری بہت کم ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ ذہنی کام کرنا ہو تو اس کے ساتھ پلاؤ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ تو جب بچے ہمارے امتحان دے رہے ہوں یا پھر وہ تھیسس لکھ رہے ہوں اور ڈسرٹیشن لکھ رہے ہوں تو ہمیں ان کو کوشش کرنی چاہیے پلاؤ وغیرہ بنا کے دینے کی۔ جی بالکل، ایز اے مدر، ماں کے طور پہ تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کا خیال کریں، اور جب ہمارے سامنے ایک اتنی شاندار مثال موجود ہے تو ہمیں بالکل اس کو کرنا چاہیے۔ یخنی والا پلاؤ جو ہے وہ اس زمانے میں جیسے ہمیں پتہ ہے بنایا جاتا تھا، تو ہم بنا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالنے والا ہے۔ جزاک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت گوشت کے سلسلے میں دی ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی نعمت کو معتدل تعداد میں استعمال کریں، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم، تاکہ وہ ہماری صحت کا حصہ رہے۔ ڈاکٹر صاحبہ اتنی اچھی معلومات دینے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ انشاءاللہ الفضل ہیلتھ پوڈ کاسٹ کی اگلی قسط کے ساتھ بعد میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔